بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الضحى مكية وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سورة الضحى مکیہ وہی 11 آیہ. یہ سورہ ضحیٰ ہے، مکے میں نازل ہوئی. اس سورہ میں 11 آیتیں ہیں. یہ سورہ قرآن کریم کی ترتیب میں 93 نمبر پر ہے. 93 نمبر کی یہ سورہ ہے ترتیب کے حساب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی. والضحیٰ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی. واللیل اذا سجا اور رات کی جب کہ وہ قرار پکڑے یا جب کہ وہ چھا جائے، ڈھانپ لے. ما ودعک ربک وما قلی. آگے جواب قسم ہے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہے. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، اور بعض نے فرمایا کہ ضحیٰ جب سورج کی روشنی بالکل پوری طرح آسمان میں پھیل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ضحیٰ، یعنی دوپہر سے قبل کا وقت،
دوپہر سے پہلے کا وقت، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، اور اسی ضحیٰ لفظ سے اس سورہ کا نام بھی سورہ ضحیٰ رکھا گیا ہے، والضحیٰ، سورۃ الضحیٰ اسی لفظ سے رکھا گیا۔ تو اس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اور رات کی جبکہ وہ پوری طرح ڈھانپ لے، یعنی سورج کی پوری روشنی کو ختم کر کے تاریکی بالکل چاروں طرف پھیل جائے، اللہ نے اس رات کی قسم کھائی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جب رات آ جاتی ہے تو پوری کی پوری سورج کی روشنی کو بالکل ختم کر دیتی ہے رات، اور اپنے اندر کی تاریکی ہر طرف جو ہے چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اس کی قسم ہے۔ اور قسم کھانے کا مقصد اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ پہلے بھی بارہا اللہ رب العزت نے چیزوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ استشہاد ہے، جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بزبان حال جس حالت پر ہے یہ بتاتی ہے کہ دیکھو ہمارے اندر کی یہ خاصیتیں اپنی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ نے بھی جس طرح تمہیں پیدا کیا ہے اس طرح اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں، ہمارے اندر یہ کوئی اپنی خاصیت نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اللہ رب العزت کی گواہی دیتی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، یہ پہلے جو قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے، آگے جواب قسم ہے، یعنی ان قسم کا جواب ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ پیغمبر، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کی ہے، نہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ آیت کا ٹکڑا مفسرین اعظام فرماتے ہیں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، نبوت مل گئی، اور نبوت ملنے کے بعد کچھ دنوں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی رہی، لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ بند ہو گئے، وحی آنے بند ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے وحی لانا بند کر دیے۔ تو ابو لہب کی بیوی نے کہا، ابو لہب جو دشمن اسلام ہے، مکہ کے سردار تھے، اس کی بیوی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اللہ نے تمہیں بھی چھوڑ دیا، جاؤ، تمہارے پروردگار نے تمہیں بھی اکیلا چھوڑ دیا، اب کہاں جاؤ گے؟ تو اس طرح سے کفار مکہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دینے لگے، کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، کچھ دنوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی۔ تو اللہ کے پیغمبر تو ایسے ہی بہت رنجیدہ رہتے تھے کہ کیا ہو گیا، اچانک جو ہے وحی نہیں اتر رہی ہے۔ ایک تو اس بات سے آپ کو تکلیف تھی، آپ رنج میں تھے، اور دوسری طرف کفار مکہ آپ کو اس طرح سے پریشان کر رہے تھے اور طعنہ دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے پروردگار نے بھی تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت اتاری، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہم آپ سے ناراض ہیں۔ ہم نے تو کسی پیغمبر کو چھوڑا ہی نہیں، تو آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ بھی آپ جو کہ رحمت للعالمین ہیں،
تمام پیغمبروں کے آپ سردار ہیں، ہم نے کسی اور پیغمبر کو چھوڑا نہیں، تو آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ تو ہم نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے، نہ اکیلا ہم نے آپ کو چھوڑا ہے، اور نہ ہم آپ سے ناراض ہیں۔ مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ وحی کا یہ سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند رہا، تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکمت اور مصلحت تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے چند دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ لیکن اس سے یہ بات لے لینا کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر وحی کو چھوڑ دیے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے جب دن ختم ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا پن چھا جاتا ہے، تو کوئی ایک کہاں کہتا ہے کہ اب جب رات آ گئی ہے تو اب دن نہیں آئے گا؟ کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ بھائی مطلب ہے کہ رات آئی ہے تو دن بھی آئے گا۔ تو اسی طرح اگر چند دن کے لیے آپ پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو یہ کہاں سے مطلب نکال لیا تم نے کہ اب جو ہے اللہ نے بھی ان پیغمبر کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ کہاں سے مطلب نکال لیا؟ یہ تو بالکل غلط ہے، سراسر غلط بات ہے۔ جس طریقے سے رات کے آنے سے اور چاروں طرف تاریکی چھا جانے سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب دن نہیں آئے گا، دن تو آئے گا۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے بھی اس پیغمبر کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت آیت اتار کر کہا، ارشاد فرمایا کہ پیغمبر آپ گھبرائے نہیں، کوئی مصلحت کوئی حکمت تھی جس کی وجہ سے ہم نے چند دن کے لیے وحی بند کر دیے تھے۔ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے۔ پیغمبر آپ کے لیے آخرت دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا ایک ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آنے والے حالات پچھلے حالات سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ پیغمبر آنے والے حالات پہلے حالات سے آپ کے بہتر ہوں گے۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو جو نعمتیں آپ کو ملی ہے، اس سے بدر جہاں بہتر آپ کو آخرت میں ملنے والے ہیں۔ اس کا ایک مطلب ہے جو بھی ملے ہیں یہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جو بھی نعمت ملے ہیں اس سے بہتر اور کئی گنا جو ہے بہتر آپ کو آخرت میں ملیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر آن ہر لمحہ گویا کہ آنے والے حالات اور آپ کے آنے والے ایک ایک لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے، یعنی اچھے سے اچھے حالات آپ کے اور آئیں گے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی پہلی کی زندگی ہے، جن حالات سے آپ گزرے ہیں، یہ حالات آپ کے لیے بہت سنگین رہے ہیں، آپ ان حالات میں بہت تکلیف اٹھائے ہیں۔ اب جو آنے والے حالات ہیں آپ کے لیے وہ حالات بہت بہتر ہیں۔ ایسے ہی ہوا جب ابتدائی اسلام تھا، کتنی پریشانیاں جھیلی آقا علیہ السلام نے، حضرات صحابہ نے، پھر بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی، ہر طرف جو ہے فتوحات حاصل ہوئے، ہر طرف فتح کرتے رہے حضرات صحابہ اور آقا علیہ السلام۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے حالات پچھلے حالات سے آپ کے بہتر ہوں گے۔ ایسے ہی ہوا
کہ اللہ رب العزت نے آپ کا نکاح ایک بیوہ عورت سے کرایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو کہ بالکل بیوہ تھی۔ پھر اس تاجرہ عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کرایا۔ پھر نکاح کرانے کے بعد آپ نے تجارت میں ان سے شرکت کا معاملہ کیا، یعنی پارٹنرشپ میں آپ نے ان سے تجارت کی، اور ان کی تجارت کے ساتھ جو آپ نے شرکت کی، اس تجارت میں آپ کو بہت نفع حاصل ہوا۔ تو اس طرح سے پہلے حالات سے آنے والے حالات آپ کے بہتر ہوئے، اور آخرت میں بہتر تو ہونا ہی ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں بکثرت نعمت دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار اتنا عطا کرے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اتنی نعمتوں سے آپ کو نواز دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہ ملنے والے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے پوری امت مسلمہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی چمک دھمک اور یہاں کی نعمتیں ایسی نہیں ہے کہ آخرت کی نعمت پھیکے پڑ گئے، آخرت کی نعمتیں بالکل پھیکی ہے، بلکہ یہاں کی نعمت بہت کم درجہ ہے یہاں کی نعمتوں کی، اور اللہ رب العزت آخرت میں تمہارے اعمال صالحہ کے بدلے میں اتنا عطا کریں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ نعمتیں عطا کریں گے، جنت کے بالا خانہ عطا کریں گے، حور و غلمان عطا کریں گے، پھر ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی دیدار خداوندی، اللہ تعالیٰ کے دیدار نصیب ہوں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فَآوَىٰ، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یہ پیغمبر، کیا آپ کو یتیم ہم نے نہیں پایا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، یتیمی کی زندگی گزاری۔ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ کے ہی اندر تھے کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کب؟ ابھی آپ پیٹ کے اندر ہی تھے، حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے، ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے آپ کے والد محترم کو اٹھا لیا تھا۔ جب دنیا میں آئے تو آپ یتیم بن کر آئے، پھر مزید یتیمی دیکھیے کہ ابھی 6 سال کی عمر تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، بالکل بچے تھے۔ 6 سال کی عمر کتنی کم عمر ہے، 6 سال ابھی ہوئے کہ والدہ ماجدہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ بھی کب، کتنی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی۔ تو یتیمی کی زندگی گزارنے لگے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شفقت اور مہربانی ہوئی، اسی کو فرما رہے ہیں یہ پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ دنیا میں آئے تو آپ کے والد نہیں، والد کے سایہ سے آپ محروم ہیں۔ 6 سال کی عمر ہوئے، والدہ بھی گزر گئی، آپ یتیم رہ گئے۔ فآویٰ، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔
آپ کو ٹھکانہ کس طرح دیا؟ اللہ رب العزت نے خواجہ عبد المطلب جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابو طالب جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان کی پرورش میں اللہ تعالیٰ نے دی، ان کے دل میں اتنی محبت ڈال دی خواجہ عبد المطلب کے، اور اسی طریقے سے خواجہ ابو طالب کے اتنی محبت ڈال دی کہ اپنے اولاد سے بھی زیادہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی بہترین طریقے سے۔ تو فآوا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر یتیم پانے کے بعد ہم نے ان کے دلوں کو موم کر دیا، نرم کر دیا، کہ ایسی شفقت انہوں نے کی آپ کے ساتھ کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی اتنی شفقت انہوں نے کی، آپ کو اتنے اچھے انداز میں پالا اور پرورش کی۔ تو یہ ٹھکانہ دینا ہوا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو ناواقف پایا، بے خبر پایا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، ناواقف پایا، فہدا، پھر آپ کو راستہ بتلا دیا، آپ کو راستہ بتلا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر شریعت کے ملنے سے پہلے آپ تو سیدھے راستے سے بے خبر ہی تھے، آپ ناواقف ہی تھے۔ وحی کے نازل ہونے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے آپ کو کیا معلوم تھا کہ دین اسلام ایک بہترین دین ہے، مذہب اسلام ایک بہترین مذہب ہے، شریعت ایک بہت بڑی چیز ہے؟ کیا معلوم تھا؟ عام مکے کے لوگوں کی زندگی ہوتی تھی، آپ اسی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ہاں یہ کہ آپ جو ہے غیروں کی پوجا پہلے بھی نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا پہلے بھی نہیں کرتے تھے، آپ گویا کہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن شریعت اسلام، مذہب اسلام کیا چیز ہے یہ تو اس سے آپ بے خبر ہی تھے نا۔ پھر جب آپ کو شریعت عطا کی گئی، آپ نبی بنائے گئے، تبھی تو آپ کو شریعت اسلام معلوم ہوا، مذہب اسلام معلوم ہوا۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کے آپ کو ہم نے بے خبر پایا، پھر ہم نے آپ کو راستہ بتایا کہ مذہب اسلام یہ ہے، شریعت اسلام یہ ہے، دین اسلام یہ ہے، ان سے ہم نے آپ کو باخبر کرایا، اور پھر آپ جو ہے اسی راستے پر چلتے رہے، اور اسی طریقے سے آپ اپنی امت کو بھی اسی راستے پر چلنے کی تاکید کی۔ تو یہ ترجمہ آپ کو کرنا ہے، کیا کرنا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا یا ناواقف پایا، پھر آپ کو راستہ بتلایا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے ضالن کا۔ ضالن کے معنی آتے ہیں غفلت، ناواقف۔ ایک مشہور اور معروف جو ترجمہ ضالن کا آتا ہے وہ گمراہ کے معنی میں آتا ہے، لیکن فرماتے حضرات مفسرین اعظام اہل لغت کہ وہ معنی یہ تمام معنوں کے بعد آتا ہے گمراہی کا۔ اگر نعوذ باللہ کوئی انسان وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا معنی اس طرح کرے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے گمراہ پایا، تو بالکل معنی خراب ہو جائے گا، اور نعوذ باللہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر کو کوئی انسان گمراہ کہہ دے۔ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ اگر تھوڑی سی اگر آپ اونچ نیچ ترجمہ میں کریں گے ضالن کے معنی میں، ضالن کے لفظ سے، تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ترجمہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ رب العزت نے بے خبر، ناواقف پایا۔ بے خبر بھی کر سکتے ہیں، ناواقف بھی کر سکتے ہیں، لیکن گمراہ نہیں کر سکتے، گمراہ کا معنی نہیں لے سکتے یہاں پر۔
اگر لیں گے تو نعوذ باللہ آپ کا ایمان نکل جائے گا۔ تو ترجمہ کرنا ہے یہ کہ اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا اور آپ کو شریعت کا پھر راستہ بتلایا۔ اور بعض مفسرین اعظام نے فرمایا یہ جو راستہ بتلانے کی بات اللہ رب العزت کر رہے ہیں، ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کسی سفر میں تھے، اور سفر میں جب تھے تو آپ جو ہے راستہ بھول گئے کہ کدھر جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے غیبی مدد فرمائی، اور ایسی غیبی مدد فرمائی کہ پھر آپ جو ہے اسی راستے پر چل پڑے جس راستے کے اوپر آپ کو جانا تھا۔ یہ گویا کہ اس واقعے کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے یہ جملہ، جیسا کہ بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ کسی سفر میں تھے، آپ بالکل راستہ بھول گئے کہ کدھر مجھے جانا ہے، اور آپ سرگردہ پریشان تھے۔ اللہ نے ایسی غیبی مدد فرمائی کہ پھر جو ہے آپ اسی راستے پر ہو لیے جس پر آپ کو جانا تھا۔ تو اس واقعے سے اس لفظ سے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ نے آپ کو نادار پایا، عائلاً نادار پایا، فاغنا پھر مالدار بنا دیا۔ شروع اسلام میں آپ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے تاجر مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہوئے، پھر کتنے بڑے بڑے صحابہ جو تاجر قسم کے لوگ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح سے آپ پہلے نادار تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر آپ کو اللہ رب العزت نے مالدار بنا دیا۔ تو مالداری سے مطلب آپ کو پھر بہت کچھ ہاتھ آیا۔ پہلے آپ نادار تھے، آپ کے پاس صحابہ جیسے بڑے بڑے تاجر جو صحابہ رہے ہیں وہ نہیں تھے، بعد میں اللہ نے ان کو آپ کے ہاتھ میں مسلمان بنایا، پھر ان کے ذریعے سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے، بہت سارے مسائل حل ہو گئے۔ صدیق اکبر نے ہر کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا، تو اس طرح سے آپ مالدار ہو گئے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ اس کے شکر میں یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، پس جو یتیم ہے آپ ان پر سختی نہ کیجیے۔ یہاں پر بتایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو اگر کوئی یتیم مل جائے تو آپ اپنی یتیمی یاد کر لیا کیجئے کہ آپ پر کیسی یتیمی کے دن گزرے ہیں۔ تو یتیم کے ساتھ شفقت کرنے کا معاملہ کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ دیکھو یتیم کی پرورش بھی کرنا اور یتیم پر شفقت بھی کرنا، اس کی عزت اور احترام کرنا، اور خود اے پیغمبر آپ یاد رکھ لینا کہ میں بھی یتیمی کی زندگی گزار چکا ہوں، کیسے کیسے حالات یتیمی کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کبھی سختی نہ کرنا، فلا تقہر، اگر یتیم مل جائے تو اس کی پرورش کرنا، اور پرورش کر کے ان کی عزت اور احترام بھی کرنا، اور کبھی ان کو سختی سے بات نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ اور اسی طریقے سے سائل کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے جو مانگنے والا ہے اس کو نہ جھڑکیے۔ فَلَا تَنْهَرْ، سائل سے مراد جس طریقے سے مال کے تعاون کی درخواست کرنے والے ہوتے ہیں، سائل مانگنے والے کو کہتے ہیں، تو جس طریقے سے سائل مانگنے والے کہلاتے ہیں، اسی طریقے سے حق کی طلب کے لیے کوئی اگر کچھ آپ سے پوچھے تو اس کو بھی نہیں جھڑکنا۔ کوئی مانگنے والا آیا، تعاون کی درخواست کی، تو آپ اس کو نہ جھڑکیے،
مالی مدد حاصل کرنے کے لیے کچھ مانگا آپ سے تو اس کو سائل کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مفسر نظام فرماتے ہیں حق کی طلب کے لیے کوئی سوال کرے آپ سے، کوئی بات پوچھے کہ مجھے یہ مسئلہ بتائیے، حق کی طلب کے لیے حق کو اسے حاصل کرنا ہے اور یہ طلب ہے اس کے دل میں، اگر کوئی سوال پوچھے تو آپ اس کو بھی نہ جھڑکیں۔ جس طریقے سے اس سائل کو نہیں جھڑکنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے حق کی طلب کے لیے اگر کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے، کوئی مسئلہ دریافت کرے تو اس کو بھی نہیں جھڑکنا چاہیے۔ یہاں سے حضرات فقہاء کرام نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی ایسا مانگنے والا مل گیا کہ آپ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آگے دیکھیے راستہ میرے پاس نہیں ہے، جا ہی نہیں رہا، آپ کو چپک کے بیٹھ گیا، آپ کو پکڑ کے بیٹھ گیا، جاتا ہی نہیں، آپ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی معاف کرو آگے جاؤ، نہیں جا رہا، تو مفسر نظام یہاں فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی سائل ہے کہ آپ کو چھوڑتا ہی نہیں، آپ کتنے ہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ بھائی آگے دیکھو، نہیں جا رہے، تو اگر ایسی حالت میں کوئی چپک کے پکڑ ہی گیا، آپ منع کر رہے ہیں جانے کے لیے، کہہ رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، اگر ایسی حالت میں اگر آپ اس کو کچھ سختی کے ساتھ بات کر دیے اور وہ بھی جو ہے کچھ سختی سے بات کیا اور آپ نے بھی اس کو سختی سے بات کیا کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں منع کر رہا ہوں، نرمی سے منع کرنا ہو، تم نہیں جا رہے، اس کے بعد بھی اگر نرمی سے منع کرنے کے بعد وہ نہیں جا رہا ہے تو حضرات فقہاء کرام نے فرمایا ایسی حالت میں سختی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ طبیعی امر ہے، ایک انسان منع کر رہا بھائی میرے پاس نہیں ہے، نرمی سے کہہ رہا ہے چلے جاؤ آگے راستہ دیکھو، لیکن تب بھی وہ پکڑ کے، جیسے کہ بہت سارے مانگنے والوں کی حالت ہوتی ہے، تو ایسے حالت میں اگر کچھ سختی کر دے کوئی مذائقہ نہیں۔ سختی کرنے سے مراد یہ نہیں کہ مارنا ڈانٹنا، ایسا نہیں، بلکہ الفاظ سے کچھ سختی کر دے کہ بھائی اس طرح تمہیں نہیں کرنا چاہیے، کیوں کر رہے ہو، چلے جاؤ آگے راستہ دیکھو، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان سائل کو جھڑکے نہ، اس لیے کہ سائل جو آتا ہے وہ تم پر ان کا حق ہے، اس لیے وہ آتا ہے، اللہ نے ان کے حقوق تمہارے اوپر رکھے ہیں، اس لیے وہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس لیے ان کو نہیں جھڑکنا چاہیے، اگر جھڑکے تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تمام کی تمام نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کرتے رہیے، اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کیا چیزوں سے نوازا ہے ان کا بھی تذکرہ کرتے رہیے، اور قول جس طریقے سے عمل کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کرتے تھے، قول کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے بھی اللہ کا انعام کا تذکرہ کر کے بھی اللہ کی شکر گزاری کیجیے۔ انسان کو نعمتیں ملی ہیں، افعال کے ذریعے سے اللہ کی شکر گزاری ہو کہ اللہ کے دین کے لیے خدمت کرے، لوگوں کی خدمت کرے، یہ افعال کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے بھی کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بھی، قول کے ذریعے سے بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ تو بار بار اپنے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیے۔ سورہ ضحیٰ کی تفسیر مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے اندر جو جو احکام ہمیں دیے ہیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، بالخصوص سائل کو جھڑکنے سے اور یتیم پر سختی سے بات کرنے سے منع فرمایا، اس سے رکنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔